مولانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ. آج ناظرین بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. جب آپ سامنے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، تو پھر توجہ بھی رکھیے گا، اس لیے کہ خوشی اور غم کی بات آج ہم کرنے والے ہیں، خیر کی بات، بھلائی کی بات اور تکالیف کی بات کرنے والے ہیں. یعنی مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے. یہ بنیادی طور پہ آج ہمارا موضوع ہے. بات یہ ناظرین کہ اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہیں، اور آرام و خوشی بھی، مٹھاس بھی ہے اور تلخی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے. مومن کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے ناظرین، یعنی اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت آئے تو مایوسی کا شکار ہونے اور غلط طریقے سے اظہار کرنے کی بجائے آپ صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں، یعنی اس بات کا یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی خوشی مل جائے تو اسے اپنے زور بازو کا کمال نہ سمجھیں، بس اسے بھی من جانب اللہ رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے راحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھروں میں، یعنی ہماری زندگیوں کے اندر شادمانی عطا کر دی ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اب جملوں پہ غور کیجئے گا ناظرین. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے. اگر اسے کوئی پسندیدہ شے نصیب ہو تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر وہ کسی مکروہ چیز کا سامنا کرتا ہے، یعنی کسی مصیبت کا، کسی تکلیف کا سامنا کرتا ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. مومن کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے کام میں یعنی خیر نظر آتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین ایک اور مثال ایک جگہ فرمائی. ہماری زندگی کے اندر بہت سی تکالیف آتی ہیں، میں ایک تکلیف کا حوالہ آج دینا چاہتا ہوں. حدیث میں ذرا سنیے گا کہ سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے نہایت پیارے بیٹے کی روح قبض کر لی. وہ کہتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا. وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس نے تیری حمد کی اور کہا کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین. آج ہم تکالیف پر صبر نہیں کرتے، منہ سے کفریہ جملے نکال دیتے ہیں. میں اسکالر سے انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی بات کروں گا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے بدلے میں؟ ذرا سنیے کہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی تعریف والا گھر رکھ دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب اجر و ثواب ملے گا تو اس وقت دنیا میں آرام و سکون کی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے، تمنا یعنی خواہش کریں گے. آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مالی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں، تکالیف میں زندگی گزارتے ہیں اور صبر کر لیتے ہیں. اب ذرا سوچیے جن کو آرام و سکون ملا ہے وہ تمنا اس وقت یہ کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، یعنی کاٹ دی جاتی ان کی جلدیں کینچیوں سے، تو آج وہ ان عنایات کا حقدار ہوتے جن عنایات کو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جن پر مصیبتیں دنیا میں اترتی تھی اور وہ صبر کرتے تھے. مومنین پر ناظرین مصیبت کا آنا رحمت خداوندی کی نشانی ہے، اور اگر اسے کوئی خوشکن بات پیش آتی ہے تو یقیناً یعنی کوئی اگر دینی نعمت کا حصول ہوتا ہے، جیسے کوئی علم مل گیا، عمل صالح ہو گیا، یا کوئی دنیاوی نعمت ملتی ہے جیسا کہ مال مل گیا، اولاد نرینہ مل گئی، اہل و عیال مل گئے، تو اس پر شکر گزار ہوتا ہے. یعنی یہ عزتیں شہرتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. جو کچھ بھی مصیبت ہے اللہ نے دی ہے، اور جو کچھ بھی ملا ہے بھلائی کی صورت میں اللہ کی طرف سے. آخری بات کر رہا ہوں، علامہ محمد عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر معاملہ تعجب انگیز ہے، اس کے لیے تمام کاموں میں بھلائی بھلائی ہے، جبکہ کفار و منافقین کو اصلاً بالکل بھی یہ فضیلت نہیں ہے. اگر مومن کو صحت و سلامتی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اسے شاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جب کوئی تکلیف یا کوئی ایسی بات پہنچتی ہے جو آزمائش کی صورت میں ہو اور اس پہ وہ صبر کرتا
کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد اللہ کی رضا کا حصول چاہتا ہے تو اسے صابرین میں لکھ دیا جاتا ہے، جس کی تعریف قرآن پاک میں جا بجا بیان کی گئی ہے۔ پھر جب وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین کرام یہ موضوع بڑا کمال ہے، بس ہمارے ساتھ آپ رہیے گا۔ ممتاز پینل اس وقت ہمارے موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری بزرگ شخصیت شیخ الحدیث محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، اور تیسری نوجوان شخصیت ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، بڑا ٹچی موضوع ہے صاحب آج کا، تو بس اللہ کرے کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کی خصوصیات کیا ہیں، یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، ایمان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور باقی چار عقائد اس کے ہیں، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ آج آپ نے جس خوبصورت انداز میں سننے والوں کو توجہ دلائی، جزاک اللہ۔ وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ واہ، اللہ نے ہمیں ایمان کی جس نعمت سے نوازا ہے اس کو کیا شانیں ہیں۔ بندہ مومن جب زمین پر اللہ کی برہان بن کر چلتا ہے تو ہر آن ہر لحظہ اس کو شانیں ملتی رہتی، سبحان اللہ۔ اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ خیر و برکت کی طرف بڑھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات کی روشنی میں سب سے زیادہ اس زندگی میں جس بات کو اہمیت دینے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ایمان ہے، کہ جس کی حفاظت کے لیے نہ جان کی پرواہ ہو، نہ مال کی پرواہ ہو، نہ اولاد کی پرواہ ہو، اور وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سچا تعلق اور آپ کی وہ محبت کہ آپ کا جو ارشاد آپ اپنے ہر اختتام پر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایمان یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب انسان نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیرہن زیب تن کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہوا چلتا ہے۔ اس کی کوئی کیفیت بھلائی سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی کیا خوبصورت بات فرمائی کہ مومن کی کیا شان ہے جب یہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اگر جان کا نذرانہ دے دے تو شہادت کے مقام پر چلا جاتا ہے، اور اگر کامیاب ہو کر آ جائے تو اس کو غازی کہتے ہیں۔ کیا شان ہے بندہ مومن کی کہ ایمان کی حالت میں نے نیکی کا ارادہ کیا، مجھے نیکی مل گئی، اور اگر اس پر عمل کیا تو وہ نیکی ایک نہیں 10 سے لے کر 700 تک بلکہ 700 گنا تک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تو نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا ہے کہ ایک نیکی کا صلہ اللہ 1,00,000 نیکیاں دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم 1,00,000 کی بات کرتے ہو، میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے 3,00,000 نیکیاں سنی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ایمان کی کہ ہمیں آج اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں جہاں اپنی شناخت ایک صنعت کار کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک مزدور کی حیثیت سے، ایک دکاندار کی حیثیت سے رکھتا ہوں، وہاں اگر میں اپنی پہچان مومن کے طور پر کر لوں تو مجھے یہ شان ملتی ہے کہ میں نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس کے بعد میں خراٹے لینے لگا، فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی، تو اللہ کے ہاں میرے وہ جو خراٹے ہیں، اگر میں شادی شدہ ہوں، بیوی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ ساری کی ساری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بدولت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جو شانیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک بات آج ہم جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارا ہر لحظہ خیر سے، بھلائی سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم کسی طرح بھی خسارے میں نہیں آتے۔ بس بات اتنی ہے، ایمان والو مومن کہلاتے ہو، اس ایمان کی قدر و منزلت بھی اس کو زندگی کے اندر جب بھی ہم نے اہمیت دینے کی کوشش کی، اس بات کی طرف آ گئے کہ ہمارے مومن ہونے کی ایک پہچان کیا ہے، تو اس دن ہمیں دنیا کی امامت کا حقدار بنا دیا۔ بے شک، مطلب ابھی تو اس پہ بات کرتے ہیں نا، ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم نے سمجھ لیجئے کہ ابھی سر ورق ابھی جو ہے دیکھا ہے ایمان کیا ہے، اور بات وہ یہ کہ مومن اپنے آپ کو کہلوانا اور ہے اور مومن بننا اور ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، مومن کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی ذرا سے ڈیفائن ہو جائے نا کہ آج ہر کلمہ گو جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے، کیا وہ مومن ہے؟ تو ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پر امام بہقی کی ایک روایت لوں گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ ہم سب جمع تھے اور آپ نے اچانک ہم سے سوال کیا اے صحابہ کیا تم مومن ہو؟ تو اس قدر سڈن کویسچن تھا، سوال تھا کہ ہم بالکل ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ اس کا ہم کیا جواب دیں. ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، کہ ابھی بھی ہمارے ایمان میں شک ہے یا ہم ایمان کس معیار کو نہیں پہنچ سکے؟ مت ہم سارے خاموش ہو گئے. پھر سوال فرمایا آپ نے، پھر سوال فرمایا. اسی مطلب عمر فاروق فرماتے عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول میں ہم مومن ہیں. فرمایا عمر تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول ہم خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تکلیف میں، مصیبت میں، رنج و علم میں، آلام میں، مصائب میں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ہی مومن ہو، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم تم ہی مومن ہو. تو گویا مومن کی تین نشانیاں جو دے دی گئی کہ جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جب مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ راضی رہتا ہے. اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے دو حصے ہیں. ایمان کے دو، مومن وہی کہلائے گا جس کے اندر دونوں حصے موجود ہوں گے. الصبر نصف الایمان، الشکر نصف الایمان. ایمان آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے. اگر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں سے اگر بندہ الگ ہوتا ہے، ان سے بندہ وابستہ نہیں رہتا تو گویا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جیسے ابھی آپ انٹرو میں آپ فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ مصائب و آلام کی بات کر رہے تھے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، تکلیف اور آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہے اور شامت اعمال ہوتی ہے، فرماتی میں ہمیشہ اس نظریے کی حامل رہی، لیکن جب میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو شدت بخار میں دیکھا تو فرماتی میں نے اپنا نظریہ بدل لیا. فرماتی اب میرا وہ نظریہ نہیں رہا. فرماتی ہیں کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ تکلیف، مصیبت، بیماری، رنج و علم، آزمائش، آلام جو ہوتے ہیں یہ ساری انسان کی قدر و منزلت اور اس کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں. اب میرا یہ نظریہ نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کا مقام اور مرتبہ بلند فرمانا چاہتا ہے. ایک وضاحت اور کر دیجیے ساتھ ساتھ، چونکہ بات آ گئی تو ریلیونس میں بات ہو جائے کہ عموماً ہمارے یہاں فتاووں کی جو فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں اس میں ایک فتویٰ یہ بھی آتا ہے ساتھ ساتھ کہ کسی کو اگر ہم نے کینسر کے مرض میں دیکھ لیا، ہیپیٹائٹس میں دیکھ لیا، مالی طور پر کولیپس ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اولادیں خدا نخواستہ مر گئیں، تو ہم ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. نیور وی کین سے، ایسی بات تو کہیں نہیں جا سکتی. دیکھیں یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ جب ہم پر بیماری آتی ہے، مصیبت اور تکلیف آتی ہے، تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے شامت اعمال ہے، گناہوں کا یہ نتیجہ ہے یا یہ آزمائش ہے؟ تو فرمایا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر مصیبت، بیماری، تکلیف تمہیں رب کے زیادہ قریب کر دے تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش ہے. اور اگر اس تکلیف میں، اس مصیبت میں تو رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. تو یہ بڑا آسان سا ایک کلیئر فارمولا بتا دیا. بندہ جب تکلیف کے اندر دیکھیں، ایک معیار مقرر کر دیا، ایک پیمانہ دے دیا، یارڈ سٹک دے دی، کس پر ناپ لو کہ اگر بیماری کے بعد رب کے قریب ترین ہوتے چلے جاتے ہو تو گویا یہ آزمائش ہے، اور اگر دین سے، رب سے، اس کے رسول سے دور ہوتے چلے جاتے ہو تو سمجھ لو تمہاری شامت اعمال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں جی پروفیسر صاحب، کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور بہت سی تو ہم نے معاف فرما دی. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ اس بات سے ہم یوں ایزیوم کریں کہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ہماری شامت اعمال ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، جو آج پروگرام کا موضوع ہے حدیث، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتاب الزہد کے اندر موجود ہے. اگر ہم اس کے الفاظ پر غور فرمائیں تو نبی علیہ السلام نے جو اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا وہ اظہار تعجب سے ہے، اور اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو تعجب ہے بندہ مومن پر، اس کے اندر اظہار مسرت ہے، سرور کی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بندہ مومن کے اوپر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر بلائی ہی بلائی ہے. اگرچہ یہاں دو معاملات کا ذکر ہے، صبر کا اور شکر کا، لیکن اس سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان پر ہم غور کریں کہ مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر ہے. سبحان اللہ. اگر بندہ مومن اس پر غور کر لے، اس جملے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر، تو ایمان کی برکات اور ایمان کے انعامات اس کو سمجھ آ جائیں گے. اللہ. ایمان کے والے سے ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، بندہ مومن کون ہوتا ہے. تو میں یہاں مختصر الفاظ کے اندر ان انعامات کا ذکر بھی کر دوں جس کو قرآن اور حدیث کے اندر بندہ مومن کے ایمان کے نتیجے میں بیان کیا گیا. سب سے پہلی بات، سورہ انفال کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں بندہ مومن کی کچھ صفات کو ذکر کیا، جن صفات کا تعلق اس کی قلبی کیفیات کے ساتھ بھی ہے اور ظاہر کے ساتھ بھی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے دل ڈر جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے، اللہ
اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، ان اعمال کو بیان کرنے کے بعد اس کے 3 انعامات کا ذکر کیا گیا۔ پہلا انعام یہ ذکر کیا گیا کہ اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، دوسرا انعام یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور تیسرا انعام یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ایمان کے نتیجے میں اس کو پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے۔ ایک مقام کے اندر سورہ انفال کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اور وہ ان کے لیے اندھیروں سے نکال کر اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء میں ہوا کہ یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے، مچھلی کے پیٹ سے کیسے نجات دی گئی، تو اس مقام پر پھر رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جیسے ہم نے یونس کو آزمائش سے نجات دی ہے، اسی طرح کوئی بندہ مومن تکالیف کے اندر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو نجات عطا کروں گا۔ یہ ایمان کی برکت عطا فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے پاس بلائے گا، اپنے قریب کرے گا، پھر اس کو پردے کے اندر چھپا دے گا۔ پردے میں چھپانے کے بعد اس سے سوال ہوگا کہ یہ گناہ تو نے کیا ہے، وہ اقرار کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا یہ گناہ بھی تو نے کیا ہے، وہ اقرار کرے گا۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ آج تو میں ہلاکت میں چلا گیا، آج تو میری ہلاکت ہے اور آج میں نہیں بچوں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جس طرح دنیا میں تیرے ایمان کی وجہ سے میں نے تیری عیب پوشی کی تھی تو میں تو ستار العیوب ہوں، میں آج آخرت میں میدان حشر کے اندر بھی تیرے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہوں۔ یہ اس کے ایمان کی برکات ہیں جو اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ پھر جس کے دل میں، فرمایا جو تو بڑی چیز ہے نا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ اور پھر ارشاد ہوگا کہ رات اور دن کی ایک گھڑی میں بھی اگر کوئی مومن تھا اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرمائے گا کہ میں اسے جہنم سے نجات دوں گا۔ اچھا اب اس میں پروفیسر صاحب ایک بات بتائیے کہ جو تکالیف ہمارے اوپر آتی ہیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درجات بلند ہوں۔ ہم تکلیفوں کے موقع پہ جو ہے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں اور ہم اس کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کفریہ کلمات تک ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا سا لوگوں کی تربیت فرمائیے جی۔ بہت اہم بات کی طرف آپ نے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو توجہ دلائی۔ پروردگار عالمین اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کی طرف سے ہمہ وقت بندوں کے لیے رحمتوں کا نزول ہے۔ اب جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اب جب ہم یہ سودا کر کے اللہ کی راہ میں آئے اور پھر قدم قدم پر ہم نے اللہ کی محبت کو کائنات کی ہر شے پر اس طرح ترجیح دی جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں فرمایا، تو پھر اس صورت میں جب بندے پر مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے بشر الصابرین، اللہ اکبر، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس معاشرے میں ہے جہاں ایمان کو ثانوی حیثیت میں لے جایا جاتا ہے۔ جو معاشرہ ایمان کو اولیت دیتا ہے اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم ایمان کو ثانوی حیثیت دی تو اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا اس معاشرے میں میں ہی رہ گیا تھا؟ جی میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا جو آپ فرما رہے ہیں نا، عموماً یہ جب بچہ مثال کے طور پہ نوجوان بچے کا انتقال ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جملے ہم کہہ دیتے ہیں، خال خال دیکھا جاتا ہے کہ جی کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا، مال اگر جو ہے وہ اپنا اچانک بہت بڑا نقصان ہو جائے کہ یا اللہ میرا ہی گھر معاذ اللہ ملا تھا، یا مطلب میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا، یا یہ ساری مصیبتیں میرے لیے، ہم اس طرح کے کفریہ جملے تو کہہ دیتے ہیں۔ میں اسی کی بنیاد ہی سننے والوں کو دے رہا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم ایمان کی قدر و منزلت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ایک ایسا ماحول ہے، ہم ایک ایسی معاشرت کے شکنجے میں ہیں کہ جہاں اللہ جل مجدہ زبان پر تو ہے لیکن قلب میں نہیں اترا۔ قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ اب وہ چیز نہ ہونے کی بنا پر ایک عرصے تک غیر مسلموں کی معاشرت کے ساتھ رہنے کی بنا پر ہم اس جنگل سے نکل نہیں پائے کہ
جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم ناشکر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ کیفیت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہم نہیں جوڑ سکے، اس بنا پر جب ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو نادانی کی بنا پر کہہ لیں، جہالت کی بنا پر کہہ لیں. دانستہ تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر اس حقیقت کو جانتا ہو کہ میں زبان سے کون سا لفظ نکال رہا ہوں، اس پر میری گرفت نہ ہو، وہ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے. اور پھر یہ کہ مسجد سے دور ہونے کی بنا پر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سا کلمہ ایسا ہے جو میری زبان سے نکلنے کے بعد مجھے اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اچھا اب مختصراً نہیں بتا دیجیے، ہمیں وقفے میں بھی جانا ہے تاکہ لوگوں کی ظاہر تربیت بھی ہو جائے. اگر مثال کے طور پہ کسی شخص نے، کسی خاتون نے اپنے منہ سے کفریہ جملہ نکال دیا، دانستہ یا غیر دانستہ، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے توبہ کیسے کرنی ہے، اور شادی شدہ ہے تو توبہ کیسے کرنی ہے، مختصراً بتا دیجیے. غیر دانستہ طور پر تو اللہ تعالیٰ پکڑ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ انعام ہے اس امت کے لیے. ٹھیک. لیکن یہ اس بات کو جانتے ہوئے، کیونکہ میرا مواخذہ اس پر ہوتا ہے جو میں جاننے کے ساتھ اپنے دل کے ارادے سے کرتا ہوں، تو اب ایسی صورت میں اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا ہے تو وہاں فوراً مجھے توبہ بھی کرنی ہے، اور اگر وہ مجھے کفر کی حالت تک لے جاتا ہے تو مجھے تجدید نکاح بھی کرنی ہوگی. اور تجدید نکاح میں کیونکہ ایمان جانے کے بعد وہ نکاح خود بہت ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا کہ پہلے تولو بعد میں بولو. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتے وقت ذرا یاد کریں جن لوگوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا وہ کن کن آزمائشوں سے گزرے. بالکل، اس پہ کلام کریں گے پروفیسر صاحب، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم مثال تو دیتے ہیں ناظرین کرام. اب اگلے فیز میں جب آئیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ بات کریں گے کہ صاحب صبر کیسے کیا جائے، اور پھر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے ناظرین. اچھا وہ کیسے بھلائی ہے ذرا سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ اللہ کے مقربین کی. آدمی کی آزمائش ناظرین اس کے دینی مقام و مرتبہ، اب سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام و مرتبہ یعنی ایمانی حالت کے مطابق ہوتی ہے. اگر وہ دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو آزمائش سخت ہوتی ہے، اور اگر دین اور ایمان میں کمزور ہو تو آزمائش اس کی دینی اور ایمانی حالت کے مطابق ہلکی ہوتی ہے. بندے پر یہ آزمائش ہمیشہ آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے اسے یوں پاک کر دیا جاتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس نے گناہوں کا بوجھ ہی اس پر باقی نہیں رہتا. ایک چھوٹی سی مثال ناظرین، لیکن ہے بہت بڑی مثال. حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب کی مثال دیتے ہیں. شیطان نے دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا معاذ اللہ کو کہ تیرا یہ بندہ اس وجہ سے تیری شکر گزاری کرتا ہے کہ تو نے اس کو بہت کچھ عطا کیا، مال دیا، اولادیں دی، مویشی دیے، سب کچھ دیے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. پھر جب چیلنج ہوا ناظرین تو رب نے فرمایا کہ مجھے میرے ایوب پہ بڑا ناز ہے، اور جس وقت ان کے تمام مال مویشی چھین لیے گئے، ان کی اولادیں جو ہیں چھین لی گئیں، سب کچھ چھین لیا گیا اور بیماری میں مبتلا کر دیا، تو اس کے باوجود بھی ایوب علیہ السلام اسی طرح سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے جس انداز سے اس حالت میں کرتے تھے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر مال عطا کر دیا، اس سے زیادہ اولادیں عطا کر دی، اس سے زیادہ آپ کو صحت عطا فرما دی. یہ ہے کرکس ناظرین تمام باتوں کا کہ مومن کی حالت اس وقت بھی ویسی ہی ہوتی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، اور اس وقت بھی ویسی ہوتی ہے جب اس سے نعمتیں چھین لیا کرتا ہے. علامہ صاحب بڑا
کچی موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید کلام کیجیے. ایک تو کفریہ کلمات کے حوالے سے اس ریلیونس میں اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. دوسرا یہ جو پریشانیاں اور تکالیف آتی ہیں، ایک بڑا ایک کامن سا سوال ہے کہ اس پہ ہم صبر کیسے کریں، کیونکہ ہم تو بڑے عجلت پسند ہیں صاحب، اور ہم تو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک دم پھڑکنے لگ جاتے ہیں. جی پہلی بات تو جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی آپ کفریہ کلمات کی بات کہہ رہے تھے اور رب کی تقدیر پر راضی نہ رہنے کے حوالے سے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تتہم اللہ فی شیء قضاہ اللہ علیک، اے صحابہ اللہ پر تہمت نہ باندھا کرو. صحابہ یا رسول اللہ پر تہمت کون باندھتا ہے؟ فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب پر تہمت باندھتے ہیں. عرض کیا کیسے تہمت باندھتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو تم اس پر راضی نہیں ہوتے اور کہتے یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو گویا تم نے رب پر تہمت باندھی ہے. رب پر تہمت باندھی ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، خواہ وہ اولاد کی ہو، خواہ وہ مال کی ہو، خواہ وہ جان کی ہو، خواہ انسان پر اعصابی دباؤ اور یا تناؤ آ جائے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ میرا گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یعنی میں ہی تجھے ملا تھا، معاذ اللہ یہ تہمت والی بات، میں ہی تجھے ملا تھا، کہ میرے لیے سب کچھ تھا، باقی سب صحت مند پھر رہے ہیں، یا اللہ یہ بیماری میرے لیے آنی تھی. فرمایا اللہ پر تہمت ہے. اللہ تمہارے بارے میں جو کہ فیصلہ کر دے اس پر راضی ہو جانا چاہیے. اچھا پتہ کیسے چلے کہ کفریہ کلمہ کہہ دیا؟ دیکھیں یہ تو اس کے پیچھے تو علم ہونا چاہیے، اور علماء کی صحبت اور اہل علم کی صحبت جو ہے وہ انسان کو جو ہے شعور اس کا بیدار کرتی ہے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر جب کوئی مال میں اس پر مصیبت ٹوٹتی ہے، اولاد کے حوالے سے تکلیف آتی ہے، یا اس کی جان کے حوالے سے تکلیف آتی ہے، اور بندہ اس پر ثم استقبل ذلک لصبر جمیل، اس پر بندہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ مجھے اب حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن ان انصب لہ میزانا، کہ میں اس بندے کے لیے میزان کھڑا کر دوں، میزان نصب کر دوں اس کے اعمال کو تولنے کے لیے مجھے حیا آتی ہے. فرمایا او انشر لہ دیوانا، اور مجھے حیا آتی ہے کہ روز قیامت میں اس کے دیوان کھول کے رکھ دوں، اس کے نام اعمال کو کھول دوں. اس کے صبر جمیل کا اجر یہ ہے کہ روز قیامت نہ تو اس کے لیے میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا دیوان کھولا جائے گا، اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا. کیسے میری آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کیا اور زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا، کوئی ایسی بات نہیں کہا. اور ویسے میں حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت امام علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، مجھے اللہ سے بے پناہ محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ سوچ لو، سوچ کے بعد کیا خوبصورت بات ہے. کہا جی مجھے بے پناہ فرمایا پھر اگر مجھ سے محبت ہے تیار ہو جاؤ، تمہاری جانب مصائب و آلام اور آزمائشیں ایسے آئیں گی جیسے چٹان کی چوٹی سے پتھر کو لڑکا دیا جاتا ہے، پانی نشیب کی طرف آتا ہے، ایسے مصائب و آلام آئیں گے. اور رسالت امام علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے ان عظم الجزائی ما عظم البلائی، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. سبحان اللہ، سبحان، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر. یہ کبھی نہ سوچنا آزمائش بڑی ہے تو اللہ اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا دے گا. اور بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں بندہ جب اس حالت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اذا مرض العبد كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، اے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اجر لکھ دو جو حالت صحت میں یہ اعمال کیا کرتا تھا، سارے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو. بیماری میں نے دی ہے، تکلیف میں نے دی ہے، یہ صبر جمیل کا مظاہرہ کر رہا ہے. لہٰذا جو اعمال ہی نہیں کر سکتا، کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، یہ سٹک ہو کے رہ گیا اپنے معاملات کو، یہ نہیں چلا سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سارے اعمال کا اجر دے دو جو اس نے جو ہے صحت کی حالت میں کرتا تھا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 99 آزمائشیں اس کی ذات کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں. ہاں، پیدائش کے ساتھ ہی بندے کی 99 آزمائشیں منسلک کر دی جاتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زندگی کے موڑ پہ اس کو آتی رہتی ہیں. اور فرمایا اگر وہ ان سے بچ جاتا ہے وقال حرامی حتی یموت، تو پھر بڑھاپے کی مصیبت اس پر آن پڑتی ہے اور وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. اچھا اس میں پروفیسر صاحب ایک بات ہی بتائیے اب کہ جیسا کہ ایک حوالہ علامہ صاحب نے دیا اور بات بڑی کمال تھی کہ جب تکلیف ہمارے اوپر آئے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ کہہ دیں. اچھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرتا نہیں کیا کرتا کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جب سب کچھ چلا گیا اور اینڈ میں کچھ ہاتھ میں نہیں رہتا، جی ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. ایک کیفیت تو یہ، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ یہاں مصیبت آئی اور مصیبت ایک درجہ لیول کی آئی ہے اور ایک دم منہ سے انسٹنٹلی جو ہے دل سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دو کیفیات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس میں بات کیجیے. جی اس میں بنیادی بات تو دیکھیں جنید بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی خواہشات کو، معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع نہ کر دیں. ایسا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ صبر سے عبارت ہے. بے شمار واقعات ہیں. آپ نے کلمہ کفر کی بات کی تو مشکات شریف کے اندر تقدیر کے باب کے اندر ایک حدیث موجود ہے، میں اس کے مفہوم کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا. وہاں یہ بات کہی گئی کہ ایک بندہ پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزارتا ہے لیکن موت سے قریب وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے یا کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا. تو یہ بات ہماری پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ کلمہ کفر جو ہم بولتے ہیں شکایت کی وجہ سے، شکوے کی وجہ سے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پورے ایمان کی زندگی کو تو کہیں برباد نہیں کر رہے. پھر اس کے ساتھ تیسری بات آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بات فرمائی. وہاں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی
کہ جب پورا جسم بیمار ان کا ہو گیا اور لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اور خود دعا انہوں نے مانگی، اس وقت بھی وہ ایک بات ارشاد فرماتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ اچھا یہاں ایک وضاحت بھی کر، چونکہ آپ نے ذکر نکال دیا تو ایک جملے میں آپ کی زبان سے زیادہ بہتر لگے گی یہ بات، یہ جو اسرائیلی روایات ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اس میں ایک جملہ بڑا میں پڑھ کے میرا دل کڑتا ہے کہ وہ خاص طور پر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو وہ بیماری ہو گئی تھی معاذ اللہ کہ لوگوں کو کراہت آتی تھی، نبی کے لیے تو زیبا ہی نہیں ہے نا، ذرا وضاحت کر دیجیے۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شیطان کے والے سے آپ نے خود بتا دیا کہ وہ شیطان کا ایک وہ تانا تھا جس کے نتیجے میں خود انہوں نے وہ دعا مانگی، اور انبیاء کرام کے جسم ظاہر باطن پاک ہوتا ہے، وہ ایک آزمائش تھی جو آزمائش کی وجہ سے آئی اور پھر وہ دور بھی ہو گئی، اور وہ دور کیسے ہوئی کہ اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، کنواں ظاہر ہوگا اس سے آپ غسل کریں، پورا جسم آپ کا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اسباب کو آپ نے اختیار کیا۔ ہماری تکالیف کی پھر کیا اوقات رہ گئی؟ جی بالکل۔ پھر اس کے ساتھ دیکھیں جب ہم تکالیف اور آزمائشوں کی بات کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ احد سے بڑھ کر تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ طائف کا دن۔ اب اس طائف کے دن کیا ہوا؟ اتنی تکالیف کے باوجود کہ آپ کے جسم مبارک سے خون مقدس نالین اقدس میں جمع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ جب اولاد کی بات، آج عام طور پر یہ جو کفریہ کلمات کی بات آپ فرما رہے ہیں، یہ اولاد اگر چلی جائے دنیا سے تو عام طور پر ہم اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میں ہی ملا تھا اور میری اولاد کو ملا تھا۔ نبی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نزاع کی کیفیت طاری ہے، اور وہ بیٹے جن کے بارے میں فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں جو ایک بیٹے کی محبت میں آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ بندہ مومن کے لیے وہ اس کے پیش نظر رہنی چاہیے، فرمایا کہ میری آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں، دل بھی غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی بات کروں گا جس پر اللہ راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دیکھیں ایک بات پروفیسر صاحب اور ذرا سا اس کی وضاحت آپ فرمائیے، جیسے کہ میں نے ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے آزمائش بھی اتنی بڑی۔ اب بالترتیب آ جاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آل رسول تک اور پھر پچھلے انبیاء تک جو آزمائشیں آئیں، تو اس کا مطلب کمپیریٹیولی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات اہل ایمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ رب کریم کا واضح ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، کہ جنت مفت میں نہیں ملے گی۔ واہ کیا اچھی بات ہے۔ ہم حسبتم ہم تدخلوا الجنہ، ہم تمہیں جنت یوں ہی پلیٹ میں رکھ کر دے دیں، ہم اس کے لیے آزمائیں گے، ٹھوک بجا کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو تمہیں ہم نے ان تکلیفوں سے نہیں گزارا جو ان سے پہلے گزارے گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا کر گوشت اور ہڈیاں الگ کر دی جاتی تھی، چیر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جنید صاحب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشوں سے میں گزارا گیا ہوں مجھ سے پہلے کوئی نہیں گزارا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی لیے تو یہ الفاظ ہے کہ عجباً لامر المومن، یہ بات مومن کے لیے کہی جا رہی ہے، کیونکہ مومن ہر بات میں آئینہ بناتا ہے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آئینے میں جب وہ دیکھتا ہے کہ صبر اور شکر کی کن کن منازل سے گزر کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ مقام پر نوازے گئے، ان قد ظہرک اللہ، وہ وزرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، پھر ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند کر دیا ہے۔ اور جہاں تک وہ بات ہے کہ کلمہ کفر ہماری زبان سے نکل جاتا ہے تو جنید صاحب عوام کا تو کیا کہیں، میں نے تو بڑے بڑے نادان دوستوں کو جو اپنے آپ کو بڑا صاحب علم سمجھتے ہیں ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے دیکھے ہیں کہ جی اس نے نبی کو اللہ سے بڑھا دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے بندے سوچنا چاہیے تجھے، تو جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو نے اللہ کی عظمت کا آخری کنارہ پا لیا ہے، تجھے اللہ کے علم کا آخری کنارہ مل گیا ہے، تجھے اللہ کی قدرت کا آخری کنارہ مل گیا ہے کہ تو نے اتنا بڑا کلمہ کہہ دیا کہ اللہ سے بڑھا دیا ہے۔ تو خدا را ہمیں اس معاملے میں شعور بیدار کرنا چاہیے کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان سے گزرے تو ہم تو مومن ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بن کر یہ نعمت لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کن کن منازل سے کن کن مشکلات سے گزرے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہر لمحہ خیر و برکت سے معمور ہو جاتا ہے۔ زیادہ توجہ ہم سب نے اس بات کی طرف دینی ہے کہ ہمیں مومن بننا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کو سامنے رکھنا ہے کہ جن کے جسم کے کسی حصے کو بھی دیکھیں 70 زخم آئیں،
اور وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو اس لیے بہ رہے ہوں کہ کاش میں شہادت کے مقام پر اللہ فائز اکبر. کیا جاتا. اور اس میں بھی یہ کیفیت پروفیسر صاحب، بلکہ اللہ صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں بھی یہ کہ یا اللہ اتنا سب کچھ کر کے بھی ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، تو ہم سے راضی ہو گیا نہیں ہوا. اچھا اب اس میں بتائیے کہ جو حصول نعمت کے بعد، اب نعمت کوئی بھی ہے، مومن کی کیفیت یہ بھی ہے نا کہ وہ ہر وقت شکر میں رہتا ہے. کوئی شک نہیں. وہ جو ہے تکلیفوں پہ جو ہے صبر کر رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ پروردگار نے دیا کیا ہے، جو گیا اس پہ غم نہیں کر رہا ہوتا. جی دیکھیے بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر اللہ سکتے. اکبر. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جو ہے ندا دی جائے گی، ہم مادون کھڑے ہو جائیں تو ایک گروہ کھڑا ہوگا، ان کے لیے جھنڈا قائم کیا جائے گا اور پرچم کے تلے وہ سارے جمع ہو جائیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب جاؤ جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے. صحابہ نے پوچھا وَمَنِ الْحَمَّادُونَ، یا صاحب یہ حمادون کون ہے؟ فرمایا الَّذِينَ يَشْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، راحت آ جائے، ان کی زبان جو ہے رطب اللسان رہتی ہے. سیدنا صدیق اکبر جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ النساء کی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ تمہیں ہر بات کا بدلہ دیا، ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو آپ کئی دن لگاتار روتے رہے. رسالت امام علیہ السلام نے جب محسوس فرمایا صدیق کیا بات ہے، پھر غمزدہ کیوں ہیں؟ عرض کیا مجھے اس آیت نے جو ہے وہ پریشان کر دیا اور مجھے غمزدہ کر دیا. تو آپ نے فرمایا دلاسا دیا، فرمایا کیا اے صدیق کیا آپ کبھی بیمار نہیں ہوگے؟ کیا کبھی کسی ذہنی کرب میں مبتلا نہیں ہوگے؟ فرمایا کیا تم کبھی غمزدہ نہیں ہوگے؟ فرمایا تمہاری یہ ساری کیفیات تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ اپنا اس کا بدلہ ہو جائے گا. تمہاری تکلیف، تمہارا کرب، ذہنی اذیت جو ہے. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، امام غزالی کی ایک بہت خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ صاحب بصیرت سے کسی بندے نے اپنی مفلسی کا شکوہ کیا اور اپنے رونے کا شکوہ کیا اور اپنی تکلیف کا شکوہ کیا اور شکایت کی، تو آپ شدت غم کی شکایت کی. تو آپ نے فرمایا میری ایک بات سنو، آپ مجھے یہ بتا دو کہ اگر میں تمہیں 10,000 درہم دے دوں اور تمہاری بصارت لے لوں، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے نہیں. فرمایا کہ 10,000 درہم کے بدلے تمہاری سماعت لے لوں، قوت گویا لے لوں، ایون دیٹ کہ تمہیں 20,000 درہم دے کے میں تمہارے اعضاء معطل کر دوں، کاٹ دوں، ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں، راضی ہو؟ کہتا نہیں راضی. فرمایا دیکھو تم کتنے عجب انسان ہو، اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے ساتھ لیے پھرتے اور پھر بھی رب کی ناشکری کرتے ہو. اب دیکھیے صاحب، میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی تکلیف آنے پر اتنا واویلا مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں، یہ ہو گیا، اور خدا کی کروڑوں نعمتیں ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں. بصارت ہے، سماعت ہے، قوت گویائی ہے، شکرانے کے معاملات. ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اور کیا اللہ نے ہمیں مومن نہیں بنایا یا ہم پر یہ کم احسان کیا؟ اگر وہ حیوانوں میں پیدا کر دیتا، حیوان بناتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر ایمان کی دولت عطا نہ فرماتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں. کاش کہ ہم سمجھ آ جائے. رسالت امام علیہ السلام کا اپنا معمول بڑا اچھا، اکثر دعا فرماتے ہیں لا اوصی ثناء علیک، اے میرے مالک میں تیری حمد کر نہیں سکتا، تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. کما اثنیت علی نفسی کا، جیسے میرے مالک تو اپنی تعریف خود کرتا ہے ایسی میں تیری حمد نہیں کر سکتا. اور فرمایا میں حمد کروں گا جب مجھے مقام محمود پر بٹھا دیا جائے گا، اور ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا، اور وہ سکھائے گا میرا رب اللہ، جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی. ہمیں ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر گھڑی رب کا شکر. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم شکرانے کی کیفیت سے نکل بھی گئے ہیں من حیث المجموعی جو ہے. خال اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ظاہر ہے ان سے باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ مومن اس کیفیت میں بھی پھر رہتا ہے نا پروفیسر صاحب کہ جو نہیں ملا اس کا غم نہیں ہے، اور جو مل گیا اس کو ہمیشہ جو ہے شکر کی کیفیت میں مطلب رکھتا ہے. اس میں دیکھیں ایک حدیث شریف ہے، وہ اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور دل پر نقش کر لیں تو ایک بڑا آسان نسخہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 بندوں کو صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے اور 2 بندوں کو صابر اور شاکر نہیں لکھا جاتا. فرمایا کہ دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھو، ارے سبحان اللہ، اور اس کی پیروی کرو جو اعمال صالحہ میں تم سے زیادہ ہے، اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں صابر اور شاکر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو وہاں قرآن نے جو تفسیر اس کی مفسرین نے لکھی کہ وہ کیا تھی، وہ پانی پیتے تھے تو کہتے الحمدللہ، کھانا کھاتے تو کہتے الحمدللہ، کسی چیز کو پکڑتے تو فرماتے الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی نعمت مل جاتی ہے اس پر پہلی مرتبہ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ تو نعمت کا شکر ہوا، اس پر بھی ثواب. جب دوسری مرتبہ اس نے پھر الحمدللہ کہا اب یہ ایک نیا ثواب ہے. تیسری مرتبہ پھر الحمدللہ کہا تو اب اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک اور بات بھی آ گئی نا، لئن شکرتم لازیدنکم، بالکل ہے نا. جی ذرا وہ تو بتائیے نا. جی یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر عطا کرنا چاہتا ہے، تو 2 باتیں اس قوم میں پیدا کرتا ہے. ایک تو ان کی عمر کو دراز کر دیا جاتا ہے، اعمال صالحہ بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ ان کو شکر الہی کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم سے بھلائی کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم آپ کو کتاب الشفا کی جانب لے کے چلیں، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ اور چلیں
اور چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مفہوم کی جانب کہ جس میں میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اچھا ناظرین، کبھی اتفاق ہو تو ذرا جیل کے پاس سے گزریے گا یا جیل کو جا کے تھوڑا سا سرچ کیجیے گا۔ جیل ہوتی کیا ہے؟ جب بیہائنڈ دی بار ایک شخص ہوتا ہے، جیل میں ایکچولی انسان حبس سے بیجا میں رہتا ہے، جیل میں ایکچولی انسان اندھیرے میں رہتا ہے، جیل میں ایکچولی انسان پراگندہ کپڑوں میں رہتا ہے، جیل میں ایکچولی انسان کوئی اپنا نہیں ہے اس سوچ کے ساتھ رہتا ہے، جیل میں انسان اکیل پن میں رہتا ہے، جیل میں انسان مشقت میں رہتا ہے، تذبذب میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، ہر وقت ایک خوف، ایک سہم انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ اس دنیا کی مثال ناظرین ایک قید خانے کی طرح ہے جس میں ہم سب حبس سے بھیجا میں ہیں۔ ہاں، کامیاب وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور کامیاب وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس زبان سے شکووں کو ہٹا دیجئے ناظرین، بار بار یہ جو ہم شکوے کرتے ہیں نا، شکووں کو ہٹا دیجئے۔ اس زبان پر صرف اور صرف اللہ کی حمد، اس کی توصیف کو جاری کر لیجئے کہ رب تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ہر حال تیری طرف سے ہے، ہم ہر حال میں راضی ہیں، بس تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور حصول ملازمت کا عمل۔ بہت مسائل ہیں آج جاب کے، بہت توجہ سے نوجوان طبقہ اس وظیفے کو سنیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے فضل فرمائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ بڑھاپے سے پہلے، کیا کمال بات ہے، توجہ سے سنیے، کہ بڑھاپے سے پہلے، جوانی اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر آج آپ اس حوالے سے مضمون پڑھنا چاہتے چاہیے تو روزنامہ 92 نیوز